اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیات نمبر 1-2 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے جس کی 286 آیاتیں ہیں۔ اہل تفاسیر فرماتے ہیں کہ سب سے لمبی صورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے۔ لمبی صورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں احکام کو تفصیل وار اور مثالیں دے کر اور دلائل قائم کر کے ذکر فرمایا ہے، اور یہ دوسری صورتوں میں یہ طرز نہیں ہے، اسی لیے اس کو فصاحت القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کو فصاحت القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ مفسرین نے، اور جن کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، مفسرین نے حروف مقطعات کے بارے میں بہت کلام کیا اور ان کی مراد میں بہت بڑی لمبی بحث کی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف بعض صورتوں کے اوائل میں یعنی شروع میں ذکر کیے گئے ہیں تاکہ یہ حروف دلالت کریں کہ قرآن پاک ان حروف الف با تا ثا سے مرکب ہے، پھر ان کے بعض علیحدہ ہو کر آئے اور بعض مرکب ہو کر، تاکہ قرآن کے مقابل کو تنبیہ ہو، اور یہ آگاہ کرنا بھی مقصود ہے کہ قرآن کریم ان حروف سے مرکب ہے جن سے تم لوگ اپنے کلام مرکب کرتے ہو۔ اگر یہ بشر کی طاقت سے باہر نہ ہوتا اور خالق کائنات کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو وہ لوگ اس جیسا قرآن لانے پر قادر ہوتے۔ یہ وہ تقریر ہے جس پر اہل تحقیق کامیاب ہوئے، لیکن اس پر ایک اعتراض پڑتا ہے، وہ یہ اس تقریر کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی اور اسرار نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے معنوں کا علم تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ان کی نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرکین عرب قرآن کریم کے نزول کے وقت لغویات و بکواس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت ان مقطعات کو نازل فرمایا تاکہ ان کے خیالات نازل کردہ کلام الہی کی طرف میل کرے، پھر جب انہیں سنے تو اس کے خلاف نہ چلے، اور فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ ہر عجیب و غریب امر کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر لغویات سے منہ پھیر کر اس امر کی طرف کان دھرتا ہے، اور مقصود بھی یہی تھا کہ کفار عرب لغویات سے ہٹ کر قرآن کریم کے وہ احکام سنیں جو ان حروف کے بعد آنے والے ہیں، تاکہ خیالات حروف مرکبات مقطعات میں مستغرق ہو جائیں۔ تفسیر نجمیہ میں لکھا ہے کہ نماز کی حیت جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے 3 طرح کی ہے، یعنی قیام، رکوع اور سجود۔ تو پس الف سے مراد قیام کی طرف اشارہ ہے، لام سے مراد رکوع کی طرف، اور میم میں سجدے کی طرف، یعنی جس نے سورۃ فاتحہ جو کہ نماز میں اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، جو کہ مومنین کے معراج ہے، پڑھی تو اللہ اسے وہ راہ ہدایت عطا فرمائے گا جو بندہ اہدنا الصراط المستقیم میں طلب کر رہا ہے۔ تو وہ ان سے یہ مراد لیتے ہیں کہ الف سے مراد قیام ہے، لام سے رکوع اور میم سے سجدہ۔ ذالک الکتاب، یہ اشارہ جو ذالکہ سے فرمایا گیا ہے اشارہ بعید ہے۔ حالانکہ قرآن کریم بعید تو نہیں ہے، تو یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا وعدہ سابقہ کتب میں کیا گیا تھا، اس لحاظ سے اسے بعید قرار دے کر فرمایا گیا کہ وہ کتاب جس کا وعدہ کتب سابقہ میں کیا گیا تھا، یہ وہ کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ذالکہ دور کا بعید کا اشارہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا ریب فیہ، لا ریب کا مطلب ہے شک اور اضطراب۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب متکلم کو کسی بات کا شک ہو۔ نفس کے قلق اور اضطراب کو بھی ریب کہا جاتا ہے۔
لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدن ہدایت کا مطلب ہے رشد اور بیان، یعنی یہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جسے ہدایت کی طرف میلان ہے اور اس کی طرف رجوع رکھتے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ ہدایت میں صرف متقین کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ کیا یہ صرف متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے نور حاصل کرنے والے ہیں اور ان کے آثار سے نفع پانے والے ہیں، اگرچہ اس کی ہدایت ہر ناظر مومن اور کافر کے لیے ہے. یعنی فائدہ اس قرآن کریم سے صرف وہ لوگ اٹھائیں گے جن کا ہدایت کی طرف میلان ہو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے ہدی للناس، یعنی قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت یعنی بیان ہے اور راہ دکھانے والا ہے، لیکن راہ دکھانا خصوصی طور پر متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی فائدہ صرف متقین لے سکتے ہیں. اب متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی کا مطلب ہے ہر اس چیز سے پوری طرح بچنا جو آخرت میں نقصان پہنچائے. اس کے 3 درجے ہیں: کفر سے بری ہو کر ہمیشہ والے عذاب سے بچنا، جو علم یا ترک عمل گناہ میں ڈال لیں اگرچہ صغائر ہو ان سے کنارہ کشی کرنا. 3 نمبر اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کے راز سے باز رکھے اور اس سے باطل کو جدا کرے. در حقیقت وہی تقوی ہے جس کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے خوب ڈرو. تلاوت نجمیہ میں ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے میثاق کے بعد اللہ کے عہد کی وفا کی. اس تقریر کی تائید قرآن کریم کے آیات وَأَوْفُوا بِعَهْدِی اوفِ بِعَهْدِکُمْ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ، یعنی اے میرے رب جب تم نے روزی میثاق میں اپنے قول سے میری ربوبیت کا اقرار کیا تو اب تمہیں چاہیے کہ جس کا عہد کر چکے ہو اسے ایفا کرو، اور وعدہ یہ تھا کہ تم خالص میرے بندے ہو جاؤ، پھر میں بھی تمہارے ساتھ جو وعدہ کر چکا ہوں اسے پورا کروں گا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں اپنی طرف پہنچاؤں یا سیدھی راہ پر چلاؤں. تو معنی مختصر یہ بنتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے جن کا وعدہ کیا گیا تھا، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک اور اضطراب نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی اور اضطراب والی بات نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں گے متقین کے لیے، خاص طور پر متقین کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کو. واللہ اعلم. صدق اللہ العظیم.